بعض کہتے ہیں کہ یہ گندم کا دانہ اتنا بڑا ہوتا تھا، خربوزے کے برابر، اسے بی بی حوا نے ناخن سے کاٹا ہے، اس لیے اس پر کٹ لگا ہوا ہے اور یہ مسلسل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ گندم قوام بھی ہے اور گندم انعدام بھی ہے، تمام بیماریاں بھی روٹی سے پیدا ہوتی، تمام بیماریاں، ذرا سی زیادہ کھاؤ بری بری ڈکاریں آئے گی۔ پرانے زمانے میں تو ایسے نازک بدن بادشاہ ہوتے تھے کہ جن کو ڈکار آئی کا یہ چیز اور اس کا بیج ختم کرو، ڈکاریں نہیں آنا چاہیے۔ اور اطباء کہتے ہیں کہ ڈکار آنا علامت اس بات کی ہے کہ اس نے ضرورت سے زیادہ کھایا ہے، بس اتنا کھاؤ کہ نماز پڑھنے آنے جانے اور اسی سے کھانا ہضم ہو جائے۔ خوردن برائے زیستن و ذکر کردنس اور تو معتقد کی زیستن از بہر خوردنس۔ کھانا پینا تو اس لیے کہ آپ درس میں بیٹھے نمازیں پڑھے، اس لیے نہیں ہے کہ بس آپ پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا ہزاجر ہے، میم زرما اور ٹول زما سب کچھ کھا رہا ہے۔ شکم طالبان تنور خدا درو ارچ آیت فنا در فنا۔ طالب علموں کی دعوت ہوئی تھی رات کو اور بہت شکم سیر ہو کے کھایا، اللہ ان کو ہمیشہ نصیب فرمائے اور کھلانے والوں کو دونوں جہانوں کا اجر دے۔ تو رات کو پھر دعوت آئی، گرمی کا موسم تھا، مولانا صاحب احسن اور مولوی فضل ربی یہاں ناظمان تھے، بڑے پریشان ہو گئے، مجھے کہا یہ 22 دیگ کہاں رکھیں گے، تو صبح تک خراب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا طالب علم نہیں ہے کیا؟ کہا ہے۔ تو انہوں نے کھایا، میں نے کھایا کیا مطلب ہے؟ آپ نے بتایا ہے کہ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں یہاں سے ہٹتا ہوں، آپ یہ میدان میں دیگ لگائے اور اس کے ساتھ دسترخوان بچھائے اور پلیٹیں سب لگائے اور گھنٹی بجائے، ہلکی سی گھنٹی بجائے، جنازے کی زور سے بھی بجے تو نہیں آتے، کھانے کی معمولی ٹنگ لگائے، 1-2 آ جائیں گے وہ دیکھ لیں گے کہ دیکھ پڑے ہوئے، پھر دیکھو۔ 1 گھنٹے کے بعد میں گھر سے واپس آیا، مجھے بھی فکر تھی کیا ہوا جی، ختم ہو گیا، سب کھا لیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور زندگی قائم دائم رکھے۔ یہ سرمایہ ہے اسلام کا، کم بخت نہیں جانتے اس لیے بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہداہم اللہ من الضلالہ ووقاہم اللہ من سوء الحساب۔ ان کے زیادہ کھانے میں بھی امت کا فائدہ ہے، رزق ضائع ہونے سے بچ گیا، الحمدللہ۔ طالب علم تو وہ سرمایہ ہے جس کا بدل پوری دنیا میں نہیں ہے، الحمدللہ۔ آپ خود دیکھیں، کوئی تعریف کی بات نہیں ہے نا اس کی۔ اس موسم میں اور اس شہر میں جس کی فضا کیا بتا رہی ہے، اور ایک درس قرآن کے لیے ایک فقیر مسکین بیٹھا ہوا ہے، اور کتنی دنیا آئی ہے اور اتنے لوگوں کے ٹیلی فون و خط آ رہا ہے کہ ہم پہنچ رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ کوئی دیر نہیں، آئی ہے، الحمدللہ آئی ہے، کوئی دیر نہیں۔ اور فرمایا کہ مت نزدیک جائز درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے دونوں نامناسب کام کرنے والوں میں سے، کیونکہ ظلم کا معنی لغت میں ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، وضع الشیء فی غیر موضعہ۔ جوتے سر پر باندھنا یہ ظلم ہے نا، تو ٹوپی جیب میں ڈالنا یہ بھی ظلم ہے۔ ٹوپی سر کے لیے، یہ ٹوپی نہیں ہے جی، یہ ہے ایک استاد تھے بہت زبردست، لمبے چھوڑے، بہت بزرگ آدمی، سہارنپور کے فاضل، طالب علم ایسے چھیڑنے کے لیے مجھے کہا جی نہ یہ کنز لے کے آتے ہیں، نہ شرح وقایہ، نہ نور الانوار، یاد سے پڑھاتے ہیں۔ میں نے انہیں بلایا دفتر، میں نے کہا حضرت آپ کتاب نہیں لے جاتے؟ کون سی کتاب؟ میں نے کہا کنز کا یہ ہے، جیب سے نکالی تھی بڑی۔ میں نے کہا شرح وقایہ کا یہ، نر بچوں ٹولہ کو تب خانے کبھی اس کے جو لیا، میں تو اپنے پاس رکھتا ہوں، آتے جاتے میں دیکھ لیتا ہوں۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، دونوں ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ اللہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس ڈگمگا دیا ان کو شیطان نے وہاں سے، یعنی اس جنت سے۔ أَزَلَّ يُزِلُّ، ذَلَّ يَزِلُّ، فتزل قدم بعد ثبوتیا، پسل جانا، ڈگنا، پرانی اردو ہے ڈگنا،
آج کل ہے ڈگمگانا. اور اذل یذل کے معنی ہے سازش کر کے، ہیلا کر کے کسی کو مقام سے نکالنا. تمام معتبرات میں ہے کہ جس نے کسی بھی نبی اور ولی کو غیب دان کہا اس نے کفر کر لیا ہے. خلاصۃ الفتاوی میں ہے نکاح کے وقت اگر کوئی کہے کہ اللہ اور رسول میرے گواہ ہے تو یہ کافر ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غیب دان ہے، لیکن کوئی نبی ولی رسول حیاً میتاً غیب دان نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ شرائع کی تکذیب ہے. اس مسئلے پر چونکہ فریق مخالف، فریق المبتدعین غلطی کا شکار ہے، اس لیے محقق العصر ترجمان مسلک دیوبند مفخر احناف حضرت مولانا سرفراز خان صاحب مدظلون نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ازالت الریب عن مسئلۃ علم الغیب. کتاب نہیں ہے، اس موضوع پر انسائکلوپیڈیا ہے. کتاب نہیں ہے، اس مسئلے پر کائنات علم ہے. صرف ایک کتاب نہیں ہے، ایک زرخیز وادی ہے اور باغ و بہار، گلستان و بوستان ہے. دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے مشہور مناظر مولانا منظور صاحب نعمانی نے ایک کتاب لکھی ہے بوارق الغیب. بوارق الغیب. اور بھی اپنے بزرگوں نے، مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری نے علم غیب پر کتاب لکھی ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ کسی معنی و تعبیر سے بھی کوئی نبی اور ولی بشمول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں ہے. روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی نے کہا ہے کہ اگر کوئی نبی کہے کہ انا اعلم الغیب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ انا ادعی الالوہیت لأن من یعلم الغیب یکون الہا. پیغمبر عالم الغیب نہیں، یعنی پیغمبر الہ نہیں. جو کہتے ہیں پیغمبر یا ولی غیب دان ہیں، انہوں نے ان کی الوہیت کا بھی قول کیا ہے، اگرچہ شکل دوسری ہے. مشکل کشا، حاجت روا، مرادیں پوری کرنے والا، دور و قریب سے سننے والا، ان کے نام کی نیاز، منتیں اور نظریں تک دی جا رہی ہے. یہ ولی کے بہانے الہ ہونے کا نظریہ اور عقیدہ ہے. اس وقت یہ مختصر بیان اس سلسلے میں کافی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، درمیان میں کوئی جگہ آئے گی، وہاں مزید کلام ہو جائے گا. جس وقت آدم علیہ السلام نے وہ اسامی بتا دیے جو کہ ملائک بوجہ معذور ہونے کے نہ بتا سکے تھے، تو آدم علیہ السلام کا اہل ہونا خلافت عرض کے لیے یہ ثابت ہو گیا ہر اعتبار سے. یہ دستور ہے کہ جب ایک آدمی کسی منصب تک پہنچے تو دوسرے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب آدم علیہ السلام جو زمینی خلافت کے لیے اہل ثابت ہوئے اور تم اس کے سامنے معذور ثابت ہوئے، لہذا آدم علیہ السلام کے آداب بجا لاؤ. اس وقت آداب بجا لانے کا طریقہ سجدہ ہی تجویز ہوا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو حضرت آدم کے لیے. فسجدوا، پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر اس بے ایمان نے نہیں کیا. یہ کھڑا رہا کڑ کے. مفسرین کہتے ہیں کہ ایک سجدہ کر کے جب فرشتوں نے سر اٹھائے تو یہ کھڑا ہے. کہیں کھڑا ہوگا ہری پگڑی باندھ کے، یا ٹانگیں بہت کھول کے جو ہے نا، اور ببر شیر داڑھی ایک طرف ٹیڑھی کر کے. یہ دونوں فتنے اس شخص میں ہے نا.
ملائک کو دیکھ کر کے تقلید نہیں کی، تو نیکان زمانہ کی تقلید کا منکر پہلا غیر مقلد. اور آدم علیہ السلام کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سورۃ ہجر میں ہے کہ اس نے کہا اسجد لمن خلقتہ بشرا، چونکہ یہ بشر ہے میں بشر کو نبی نہیں مانتا. یہی مولوی نعیم الدین صاحب نے ومن الناس من یقول کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر کو بشر کہنے میں ان کے جمیع صفات کمال کا انکار لازم آتا ہے. تو پیغمبروں کی بشریت کا منکر بھی پہلا بدعتی اور پہلا غیر مقلد ابلیس ہے. اور یہ دو فتنے ہمیشہ آپ کے بغل بچے کی طرح آپ کو کاٹتے رہیں گے، یاد رکھنا. ان کے سامنے آپ کو اعتدال پر رہنا ہے اور توحید و سنت کے پلیٹ فارم سے ان کے شر عقائد و اعمال سے امت کو بچانا ہے. فسجدوا، ملائک نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا. ابا یا ابا، انکار کرنا، انکار کیا. انکار کی تفصیل آگے اعراف میں ہے اور ہجر میں ہے. واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے. کان بمانے سارا، تجرید ہو گئی. اور یہ کہ کان اپنے حال پر ہے، تھا ہی علم الہی میں پہلے سے مکتوب کافرین میں سے. یہ سجدہ جو ملائک نے آدم علیہ السلام کا کیا ہے یا برادران نے یوسف علیہ السلام کا کیا ہے، اتفقت الامہ علی ان السجود لآدم